الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما۔ محترم سامعین کرام اور طلبہ اعزام، کل کے سبق میں ہجرت طیبہ کے بعد کے کچھ واقعات کا تذکرہ کیا گیا تھا، جس میں تحویل قبلہ یعنی قبلے کا تبدیل ہو جانا اور زکوٰۃ کی فرضیت، روزے کی فرضیت، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی فرضیت اور صدقہ فطر کی فرضیت، یہ ساری چیزیں آ گئی تھی۔ آج کے سبق میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور سرایا کا تذکرہ پڑھیں گے، اور اس سے پہلے جو ہے ایک اہم ٹاپک یعنی اسلام میں جہاد کسے کہتے ہیں اور جہاد کی کیا حیثیت ہے وہ بتائیں گے۔ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ جہاد اور دوسرا لفظ قتال۔ قرآن پاک نے اور احادیث میں دونوں لفظ استعمال ہوئے، لفظ جہاد بھی استعمال ہوا ہے، لفظ قتال بھی استعمال ہوا ہے۔ لفظ جہاد جو ہے یہ جیم ہا چھوٹی ہا اور دال جہاد یجہد سے نکلا ہے، اور قتال قتل یقتل سے نکلا ہے۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، اور قتل کا مطلب ہوتا ہے مارنا۔ تو جب ہم قتال کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسلام کے لیے لڑنا اور کسی کو مارنا یا خود مر جانا، اس کو قتال کہا جاتا ہے۔ تو جہاں جہاں پہ قتال آتا ہے وہاں دوسرا اور کوئی معنی آپ اس میں فٹ نہیں کر سکتے۔ البتہ لفظ جہاد جب آتا ہے تو اس میں جو ہے آپ دوسرے معنی بھی کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں، جیسے کوئی بندہ کہتا ہے بھائی میں اپنے قلم کے ذریعے سے جہاد کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں زبان کے ذریعے سے جہاد کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کرتا ہوں۔ تو یہ سب لفظ جہاد کے اندر اس کو آپ شامل کر سکتے ہیں، لیکن جو اسلام کا اصل حکم ہے قتال، یہ اس کے اندر شامل نہیں کر سکتے آپ۔ جہاد کہتے کسے ہیں؟ جہاد کہا جاتا ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی انتہائی درجے کی کوشش کرنا۔ یعنی ایک معنی، ایک اردو کا محاورہ ہے، طاقت کو پانی کی طرح بہا دینا۔ تو اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے یعنی اعلاء کلمت اللہ کے، اللہ کا بول بالا ہو جائے، اسلام کا بول بالا ہو جائے، اس کے لیے اپنی طاقت پانی کی طرح بہا دیتا ہے،
تو اس کو جو ہے شریعت میں جہاد کہتے ہیں۔ اب جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، یعنی بعثت کے بعد، نبوت کے بعد تقریباً 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، تو مکہ میں بالکل بھی جہاد کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ باضابطہ حکم نازل ہوا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ اگر آپ کو کوئی پریشان کرتا ہے، ستاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے تو آپ معاف کرو اور آپ درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی نیا حکم نازل فرمائے۔ تو مکمل مکی دور میں یہی حکم تھا کہ آپ کو صبر کرنا ہے، آپ کو جو ہے یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں اس کو سہنا ہے اور اس کو برداشت کرنا ہے۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، اب مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی کہ چونکہ آپ لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا، چونکہ آپ لوگوں کو ستایا گیا، اس لیے آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ یعنی جہاد کی جو پہلی آیت ہے جو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہے، جیسا کہ بہت سارے مفسرین کا فرمان ہے، وہ یہی آیت ہے جو میں نے ابھی شروع خطبے میں پڑھی، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کہ ایسے لوگوں کو جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی ہے جن سے کافر لڑتے ہیں، یعنی کفار ان سے لڑتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ سے کوئی لڑتا ہے تو آپ ہاتھ بند کر کے تو نہیں بیٹھیں گے، بلکہ آپ کو اب اجازت دی گئی ہے۔ اسی کو کہا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ، یعنی ان لوگوں سے اجازت دی جائے، ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے قتال کی جن سے کافر لڑتے ہیں۔ کیوں اجازت دی گئی؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ ان کے اوپر جو ہے ظلم کیا گیا، اور وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد پر خوب قدرت رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی اب مدد کریں گے۔ یہ پہلی آیت کریمہ ہے جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اجازت دی، ہاں اب آپ بھی لڑ سکتے ہو۔ اور آگے فرمایا الذین اخرجوا، کن لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے؟ جن کو نکالا گیا من دیارہم، اپنے گھروں سے، بغیر حق، بغیر کسی حق کے، یعنی ناحق ان کو نکالا گیا۔ پھر کیوں نکالا گیا؟ الا ان یقولوا، لیکن وہ یہ کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، یعنی صرف ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو گھروں سے نکالا گیا، بے گھر کیا گیا اور اپنے وطن سے ان کو دور کر دیا گیا۔ اب ان کو اجازت دی جا رہی ہے، تم اب لڑ سکتے ہو، اب تمہیں اجازت ہے لڑنے کی۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا مقصد کیا ہے، جہاد کیوں فرض کیا جاتا ہے اور اس کی اہم ترین وجہ کیا ہے، یعنی اگر ہم قتال کی، جہاد کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو کیا وجہ ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے سے نہ مٹاتا، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کی اجازت نہیں دیتا تو کیا ہوتا؟ لَهُدِّمَتْ، تو مٹا دیے جاتے۔ کیا مٹا دیے جاتے؟ صوامع وبیع وصلوات ومساجد، جتنے بھی عبادت خانے ہیں، چاہے وہ عیسائیوں کے عبادت خانے ہیں، یہودیوں کے عبادت خانے ہیں، اور کیا کہتے ہیں مسلمانوں کے عبادت خانے جس کو مسجد، سب مٹا دیے جاتے ہیں۔ یذکر فی اسم اللہ کثیرا، یعنی جہاں پہ اللہ کا نام خوب لیا جاتا ہے ان تمام جگہوں کو مٹا دیا جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ ورنہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں ہونے دی جاتی اگر جہاد کو فرض نہ کیا جاتا۔ اور اسی طرح ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کی اجازت نہیں دیتے تو زمین فساد سے بھر جاتی، زمین کے اندر جو ہے فساد بھر جاتا۔ تو اس لیے جو ہے قتال اور جہاد کی اجازت دی گئی ہے۔ اب یہاں پہ رک کے یاد رکھیں کہ جب ہم جہاد بولتے ہیں یا قتال بولتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اٹھیں اور اٹھ کر جو ہے کسی کا بھی سر قلم کر دیں، یعنی کسی کو بھی آپ قتل کر دیں اور اس کو جہاد کہا جائے گا؟ نہیں، بلکہ ابھی جیسا کہا
قرآن پاک نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ انسان جب لڑے، وہ لڑنا اور صرف جو ہے وہ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، وہ صرف اس لیے ہو تاکہ اللہ کا، تاکہ اسلام کا، تاکہ دین کا بول بالا ہو، بس اس لیے اجازت دی جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے اپنے خاندان کے لیے لڑتا ہے، اپنی خاندان کے لیے لڑتا ہے، اپنی قوم کے لیے لڑتا ہے، اپنی عزت کے لیے لڑتا ہے، اور اسی طرح سے روپے پیسے کے لیے لڑتا ہے، تو اس کو جہاد اور قتال نہیں کہا جائے گا، اگرچہ آپ اس کو کوئی اور نام دے، لیکن اس کو جہاد اور قتال نہیں کہا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے جہاد جب ہم کہتے ہیں تو جہاد کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک جہاد کو ہم کہتے ہیں جہاد جو فرض عین ہے، اور دوسرا جہاد جس کو ہم کہتے ہیں فرض کفایہ۔ فرض عین کا مطلب ہوتا ہے ہر فرد پر فرض ہے، اس وقت کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے، بلکہ ہر کسی کو نکلنا لازم ہوتا ہے۔ جیسے فرض نماز ہوتی ہے، 5 وقت نماز، جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو یہ فرض عین ہے، یعنی ہر کسی بندے پر یعنی اس نماز کا پڑھنا فرض عین ہے، ضروری ہے، کوئی بندہ چھوڑے تو گنہگار ہوگا۔ اس کے بالمقابل دوسرا فرض ہوتا ہے جس کو ہم فرض کفایہ کہتے ہیں، جیسے نماز جنازہ ہے۔ نماز جنازہ جو ہے اگر محلے کے کچھ بندے پڑھ لے تو باقی لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، یعنی باقی لوگوں کو نکلنا نماز جنازے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی نہ پڑھے تو سب کے سب گنہگار ہو جائیں گے، تو اب یہ جو جہاد ہے یہ بھی کبھی فرض عین ہوتا ہے۔ فرض عین کب ہوتا ہے؟ جب مسلمانوں کا جو ذمہ دار ہوگا، جس کو امیر المومنین کہا جاتا ہے، مسلمانوں کا جو ہے خلیفہ ہوگا یا مسلمانوں کا جو ذمہ دار ہوگا، جب وہ نفیر عام کرے، یعنی وہ حکم دے کہ بھئی سب کو نکلنا ہے، تو اس صورت میں جتنے بھی بالغ مرد ہیں ان تمام کو نکلنا ضروری ہے۔ کسی سے کوئی اجازت نہیں لینی ہوتی اس وقت کسی سے کوئی اجازت نہیں لینی، اس وقت جو ہے اپنا کام وام جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے وہ سب چھوڑ چھاڑ کے اسی کام کے لیے۔ جیسے کوئی مسلمانوں کی سٹیٹ ہے، اس کے اوپر اچانک حملہ ہو جاتا ہے، اب وہاں کا جو ذمہ دار ہے، امیر المومنین ہے، وہ اعلان کرتا ہے کہ بھائی سب جہاد کے لیے نکلو، اپنے گھروں میں کوئی نہ رہے، تو اس وقت سب کے اوپر، ہاں صرف عورتیں، بوڑھے اور اسی طرح سے جو بچے ہیں ان کے اوپر بہرحال فرض نہیں ہوتا ہے۔ دوسری صورت ہوتی ہے جہاد جب فرض کفایہ ہو۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جماعت نکلی، باقی جماعت کو اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ لوگ بیٹھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، مبارک زندگی میں جب ہم ابھی پڑھیں گے تو اکثر جہاد وہ ہیں جن جہادوں میں فرض کفایہ کی کیفیت رہی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک جماعت کو حکم دیا، وہ جماعت چلی گئی، انہوں نے جو ہے کفار کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ لڑا، اس کے بعد واپس آ گئے، باقی جو حضرات تھے وہ بیٹھے تھے، یعنی وہ اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ تو عام طور پر جو جہاد ہوتا ہے وہ فرض کفایہ ہوتا ہے، البتہ کبھی کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جہاد جو ہے فرض عین ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاد کی دو قسمیں اور ہیں۔ ایک جہاد ہے جس کو ہم جو ہے دفاعی جہاد کہتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے جس کو ہم اقدامی جہاد کہتے ہیں۔ دفاعی کا مطلب ہوتا ہے ڈیفینسو وار، یعنی آپ کو کوئی مارے، کوئی چپت مارے تو ظاہر سی بات ہے یہاں سے دوسرا گال آپ نہیں دیں گے، بلکہ یہاں سے آپ اس کو واپس ماریں گے۔ آپ کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے، آپ کے گھر کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے، تو آپ کو اس وقت بالکل حق ہے کہ آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، آپ جو ہے واپس اس کو جو ہے کاؤنٹر اٹیک کر سکتے ہیں، جس کو آپ ڈیفینسو وار کہتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے جس کو ہم اقدامی جہاد کہتے ہیں، اوفینسو وار کہتے ہیں، کہ یہیں سے آپ کفار کے اوپر چڑھائی کریں، یہیں سے آپ کفار کے اوپر جو ہے کفار کے ساتھ لڑیں۔ دونوں کا حکم قرآن پاک میں دیا گیا ہے۔ جو پہلا ہے، یعنی جس کو ہم نے دفاعی جہاد کہا، اس کا حکم اسی آیت میں جو ابھی میں نے پڑھی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اس میں بھی دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک آیت میں فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، کہ تم اللہ کی راہ میں قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن تم زیادتی نہیں کرو۔
تو اس میں یہ فرمایا گیا جو تمہارے ساتھ لڑے تم اس کے ساتھ واپس لڑو۔ البتہ جو اقدامی جہاد ہوتا ہے، اقدامی جہاد کا مطلب یعنی یہیں سے آپ جو ہے اوفینسو وار کرتے ہیں، اس کی بھی شریعت میں اجازت ہے۔ یہ کب کیا جاتا ہے؟ جب کفر کی یعنی اسلام کے خلاف جو طاقتیں ہیں، کفر اس کی طاقت اور شان و شوکت ایسی ہو کہ اس کی وجہ سے اسلام کو خطرہ ہو، اس کی وجہ سے اسلامک سٹیٹ جو ہے اس کو خطرہ ہو، مسلمانوں کی مسلمانوں کا جو علاقہ ہے اس کو خطرہ ہو، تو اس صورت میں اسلام حکم دیتا ہے کہ آپ یہیں سے اوفینسو وار کریں، یہیں سے اقدامی جہاد کریں اور ان کی شان و شوکت کو توڑ دیں تاکہ آپ جو ہے محفوظ رہیں۔ اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ آج کے زمانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی اسرائیل اور فلسطین کا یعنی مقبوضہ اسرائیل اور فلسطین کا آپس میں وار چل رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اسرائیلی جو ہیں یہ ان کو یعنی غزہ میں جو مسلمان ہیں یا فلسطین میں جو مسلمان ہیں ان کو مار رہے ہیں، اب یہ واپس کاؤنٹر اٹیک کر رہے ہیں، تو اس کو تو کہیں گے دفاعی جہاد۔ البتہ وہاں پہ آپ نے سنا ہوگا خبروں میں کہ امریکن جو نیوی جو ان کے جو ہے نیوی کے بڑے بڑے جو شپس ہیں وہ وہاں پہ اس وقت آ چکے ہیں، یعنی ان کے قریب جو بڑا سمندر ہے وہاں پہ، اور اسی طرح سے چائنا کے 5-6 شپ وار شپس جو ہے جو ان کے بڑے وہ بحری بیڑے ہیں وہ بھی وہاں پہنچ چکے ہیں۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں، اور ادھر سے بالکل اس کے قریب جو ہے ریشیا کی بھی پہنچ چکی ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں، چائنا تو بہت دور ہے وہاں سے، اور اسی طرح امریکہ بھی بہت دور ہے، اسی طرح جو ہے ریشیا بھی بہت دور ہے، تو ان کے وار شپس جو ہے وہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا وہ پہلے ہی سے وہاں پہ اس لیے تیار ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ وار جو ہے وہاں سے باہر نکلیں، یعنی اس علاقے سے باہر نکل جائے اور اس کی وجہ سے جو ہمارے علاقے ہیں یا جو ہماری چیزیں ہیں جو ہمارے جو ہے وہاں دفاتر ہے یا جو بھی ہماری کمپنی ہے ان کو کہیں سے نقصان نہ پہنچے، تو اس کے لیے وہ پہلے سے تیار ہیں، یعنی انہیں وہ پہلے سے اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ کہیں ہم پہ کسی طرح کا نقصان نہ ہو جائے، ہم پہ کوئی اٹیک نہ ہو جائے، اس کے لیے وہ پہلے سے تیار ہیں۔ تو یہ دنیا میں ہمیشہ رہا ہے کہ جس سے خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی شان و شوکت کو پہلے ہی توڑ دے تاکہ اس کو جو ہے کسی قسم کا اس سے خطرہ نہ رہے۔ مثال کے طور پر پوری دنیا میں اس وقت سب یہ جو ویپنز ہیں کیا کہتے ہیں اس کو وہ ہتھیار ہے آتشین ہتھیار جس کو آپ نیوکلر ویپنز کہتے ہیں، تو یہ جو نیوکلر ویپنز بنایا جاتا ہے، چاہے آپ ایٹم بم بناؤ یا اور کوئی چیز بناؤ، اس کو استعمال تو نہیں کیا جاتا نا، لیکن کیوں بنایا جاتا ہے؟ یہ اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ جو آپ کے سامنے والا ملک ہے یا آپ کا دشمن ملک ہے وہ جو ہے کسی طرح آپ کو اٹیک نہ کرے، اس لیے آپ پہلے سے اس کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، کہ آپ جو ہے اپنے دشمنوں سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ہی نہ رہے۔ فتنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کفر نہ رہے اور کفر کی طاقت نہ رہے، ان کی شان و شوکت نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین جو ہے سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے، اور دین کا سارا، یا دوسری جگہ پر لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین جو ہے سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے، یا دین جو ہے باقی ادیان کے اوپر غالب آ جائے، اسلام جو ہے باقی ادیان کے اوپر غالب آ جائے، اس لیے اس کی اجازت۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ملک سے لڑنا ہے اوفینسو وار میں، نہیں، بلکہ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو کفر کی شان و شوکت جو بڑھ رہی ہے تو اس کو جو ہے کم کر دیا جائے۔ وہ کم کس طرح کر دیا جائے کہ یا تو اس پر حملہ کر کے اس کو کم کر دیا جائے، یا ان کے ساتھ جو ہے ایگریمنٹ کیا جائے، یا اسی طرح سے جو ہے ان کے ساتھ اتنے تعلقات قائم کیے جائے کہ وہ اب مسلمانوں کے خلاف لڑنے نہ پائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت طیبہ آپ پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی جہاد بھی کیا ہے اور اقدامی یعنی اوفینسو وار بھی لڑا ہے۔ اب اس کی مثال ہے کہ اس زمانے میں 2 بڑی جو ہے سپر پاور تھی اس زمانے میں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کئی مرتبہ سنا ہے۔ ایک فارس کی تھی یعنی مجوسیوں کی تھی جو آتش پرست تھے، ان کی ایک بڑی پاور تھی جس کو پرشین پاور کہا جاتا ہے یا پرشین امپائر کہا جاتا تھا، اور دوسرا روم یعنی عیسائیوں کی بڑی بادشاہت تھی،
اور ان کا بڑا جو ہے سکہ چلتا تھا، تو یہ دو بڑی سپر پاور اس زمانے میں تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ایک اسلامک اسٹیٹ، ایک چھوٹا سا ایک اسلامی ریاست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی۔ اب اس کو تھوڑا جو ہی وہ بڑھتی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے خود اجازت دی کہ یہیں سے ان کے اوپر اٹیکس کیے جائیں، یہیں سے ان کے ساتھ وار کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جس جگہ تھی، یعنی مدینہ طیبہ کی جو ریاست تھی اور وہ جو پورا جزیرہ عرب تھا، اس کے اندر فارس اور روم یہ دونوں جو ہے کسی حکومت کو پنپ نہیں دیتے تھے، اور آج تک انہوں نے کسی حکومت کو وہاں برداشت نہیں کیا تھا، بلکہ کچھ بھی تھوڑی سی حکومت ہو جاتی تھی، کوئی اسٹیٹ اچھی سی بن جاتی تھی تو فوراً اس کے اوپر حملہ یا کچھ ایسا کر دیتے تھے جس کی وجہ سے وہ تہس نہس ہو جائے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اوفینسو وار کی اجازت دی تھی کہ یہیں سے آپ لڑو ان کے ساتھ، تاکہ ان کے گھر میں جا کر جو ہے ان کے ساتھ لڑیں گے تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کو نقصان ہو جائے گا، اور اسلامی جو حکومت ہے یا اسلامی ریاست ہے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیں کہ بعض اوقات کوئی سوچتا ہے کہ بھئی اسلام میں جہاد کی اجازت ہے، اور یہ جو جہاد کی اجازت ہے یہ بہت خطرناک ہے، وہ ہے، یہ ہے، تو اس کو آپ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں۔ بالکل اسی طرح ہے یہ کہ اگر اللہ بچائے کسی انسان کے ہاتھ میں یا جسم کے کسی حصے میں کوئی ایسا پھوڑا یا پھنسی کوئی نکل جائے، تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس پہ دوائی لگائی جائے، اس کو اینٹی بایوٹک وغیرہ دیا جائے تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے، اور اگر ٹھیک نہیں ہوتا ہے بلکہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کی تھوڑی سی جو ہے مائنر سرجری آئے گی، تو اس کو جو ہے تھوڑا سا نشتر دیا جاتا ہے، یعنی تھوڑا اس کو کٹ کیا جاتا ہے، اس میں سے جو مادہ فاسد مادہ ہے اس کو نکالا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ زہر پھیل جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ زہر پھیل جاتا ہے، اور اتنا پھیل جاتا ہے کہ اس پورے آرگن میں، اس پورے عضو میں پھیل جاتا ہے۔ اب اگر آپ اس کو کاٹیں گے نہیں اس عضو کو، تو اس کی وجہ سے جو دوسرا عضو ہے، پوری باڈی ہے، اس کو ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، پوری باڈی ڈیمیج ہو سکتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح کہ کفر اور اسلام کے خلاف جتنے بھی باقی جو ہے محاذ ہے، یہ اگر کہیں بھی پائے جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کیا جاتا ہے کہ ان کو واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، یعنی ان کے ساتھ دعوتی نقطہ نظر یعنی دعوت ان کو پیش کی جاتی ہے کہ بھئی اسلام اس طرح یہ ہے۔ تو اگر وہ بعض آگے تو ٹھیک ہے، نہیں بعض آگے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ کیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ پیس ایگریمنٹس کیے جاتے ہیں کہ بھئی آپ کے ساتھ ہم پرامن طور پر رہنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ ہم معاہدہ کریں گے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرو کہ ہم اچھی طرح رہیں گے، امن کے ساتھ رہیں گے، تو ٹھیک ہے، یہاں تک بھی ٹھیک ہے۔ اگر یہ بھی نہیں چلتا ہے، یہ بھی جو ہے ناکام ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو یہیں سے اوفینسو وار کر کے یا ان کے خلاف جو ہے لڑ کر کے اس کو جو ہے بالکل صاف کر دیا جاتا ہے، تاکہ یہ اثر کوئی یعنی یہ جو اللہ بچائے کینسر ہے یہ آگے نہ بڑھے، اور جو مسلم سٹیٹ ہے اس کے اوپر حملہ آور نہ ہو، یا مسلمانوں کے عقائد خراب نہ کر سکیں۔ اسی طرح سے ایک اور مثال بھی آپ سمجھیں کہ جس طرح ہر ملک میں ایک قانون ہوتا ہے، اور ایک قانون جب اس ملک میں ہوتا ہے تو اگر کوئی بندہ اس قانون کے مطابق چلتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی بندہ اس قانون کے مطابق نہیں چلتا ہے تو پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کو پھر سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی ایسا نہ کرو، یعنی اس قانون کے خلاف نہ چلو۔ اگر کوئی بندہ جو ہے اب اس قانون کے خلاف ورزی بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا مذاق وغیرہ بھی اڑائے، اب اس بندے کو سزا دی جاتی ہے، اب اس کے بعد کوئی بندہ جو ہے اس کے خلاف بغاوت کرے، یعنی اسی ملک کے خلاف بغاوت کرے، تو پورا ملک جو ہے اکٹھا ہو جاتا ہے اور ان باغیوں کی سرکوبی کرتے ہیں، یعنی ان باغیوں کو جو ہے ختم کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے تاکہ یہ جو ملک ہے، یہ ملک جو ہے بالکل محفوظ رہے، اور ملک کا جو قانون ہے وہ بالکل جو ہے ٹھیک رہے، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ تو بالکل یہی مثال ہے جب آپ جو ہے اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں گے کہ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں الارض للہ، یعنی پوری زمین جو ہے اللہ کی زمین ہے،
اور اللہ کی زمین پر صرف اللہ کا قانون ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تھا تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اور خلیفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو اس نے جانشین بنایا ہے وہ اس کے قوانین اور اس کا لا جو ہے وہاں پہ نافذ کرے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام یا پوری انسانیت کا کام یہ تھا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر نافذ کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں ہم الارض للہ والحکم للہ۔ لیکن ہوا کیا، 1000 سال تک تو یہ بالکل ٹھیک چلتا رہا، 1000 سال تک جو ہے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد جو ہے شرک وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے دنیا میں آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت کا کام کیا، لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ بھئی اللہ ایک ہے اور رسالت کو مانو، آخرت کو مانو۔ تو بہت سارے لوگوں نے مانا، بہت سارے لوگوں نے نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی بہت سزا ان کو دی اور ختم مسئلہ۔ پھر آگے اور پیغمبر آئے۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے اب جو ہے وقت کے پیغمبروں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا۔ یعنی آپ یہ سمجھے کہ آپ کے ملک میں جو ہے کوئی قانون کو نہیں مانتا ہے، اور پھر جو قانون والے ہیں، قانون کے محافظ ہیں، وہ جاتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، تو وہ الٹا انہی کو مار رہے ہیں۔ تو قرآن پاک نے بیان کیا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، وہ ناحق پیغمبروں کو مارنے لگے، ان کو قتل کرنے لگے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کو اجازت دی کہ اب تم ان کے ساتھ لڑ سکتے ہو، اب ان کے ساتھ جہاد کرو، اب ان کے ساتھ قتال کرو۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون تھا یہ اس کے راہ میں رکاوٹ آ رہے ہیں، یعنی یہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ نہیں ہونے دیتے، اس لیے ان کا سر قلم کر دو اور ان کا جو ہے قلع کما کر دو۔ بالکل اسی طرح جیسے کسی ملک کے قانون کو جو ہے اس کی کوئی جو ہے اس کو کوئی نہ مانے اور پھر جو ہے باغیانہ طور طریقہ اختیار کرے، تو پھر اجازت دی جاتی ہے کہ بھائی ان باغیوں کے خلاف لڑو۔ تو بالکل اسی طرح اسلام نے بھی اس کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے نہیں مانتا ہے اور نہ ماننے کے بعد جو ہے وہ اسلام کے لیے خطرہ ہے، اور اتنا خطرہ ہے کہ اس کا نقصان جو ہے اہل اسلام کو، یعنی مسلمانوں کو بھی پہنچ سکتا ہے، اور مسلمانوں کی جو سٹیٹ ہے اس کو بھی پہنچ سکتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ قتال کرو، اس کو جو ہے پھر اس کو جس کو ہم کہتے ہیں یعنی جو کانٹے ہیں راستے کے، ان کو پھر ہٹاؤ، اس کی پھر اجازت دی جاتی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ اسلام میں 2 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں جہاد اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں قتال۔ جہاد آپ باقی معنوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، البتہ قتال جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے قتل اور ایک دوسرے کو مارنے ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کی اجازت کیوں دی جاتی ہے اس کی بھی وجہ آ گئی، اور یہ 2 قسمیں ہیں اس کی، ایک کو جہاد دفاعی کہا جاتا ہے، ایک کو جہاد اقدامی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے ایک جہاد جو ہے وہ فرض عین ہے اور ایک جہاد جو ہے فرض کفایہ ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، یعنی اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے جو انسان لڑے تو وہ جو ہے۔ اب اس کے بعد پھر اس کی بڑی فقہ ہے، یعنی اس کا بڑا قانون ہے کہ کب جہاد فرض ہوتا ہے، کن علاقوں میں جہاد فرض ہوتا ہے، اس کی کیا شرائط ہوتی ہیں، اور اگر آپ کبھی لڑنا چاہیں تو آپ کے لیے کیا کیا ضروری ہے، کون سی چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، کون سی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور پھر اندر کا نظام جو ہے وہ کس طرح چلے گا۔ تو ایک بہت بڑی سائنس ہے، یعنی جس کو ہم قانون اسلام کہتے ہیں، یہ بہت بڑا فلسفہ ہے۔ یہ سب چیزیں جو پائی جائے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ بچائے کوئی بندہ جو ہے اٹھے اور خود سے کسی کو بھی مارے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا جو غیر مسلم ہوتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے علاوہ جو بندے ہوتے ہیں، ان کی عموماً جو ہے 3 قسمیں ہوتی ہیں، بلکہ 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک غیر مسلم وہ ہے جو اسلامی سٹیٹ میں، یعنی اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں اور بالکل پرامن طریقے سے رہتے ہیں، اور اسلامی حکومت کی طرف سے ان کے اوپر جو ہے چیزیں عائد ہوتی ہے وہ سب اچھی طرح نبھاتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ بھئی ان کے ساتھ آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ الٹا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ان میں سے کسی کو مارے گا تو اس بندے کو جو ہے قتل کیا جائے گا قصاص کے طور پر۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا دماؤہم کدمائنا واموالہم کاموالنا، یعنی ان کا مال ہمارے مال کی طرح ہے اور ان کا خون ہمارے خون کی طرح محفوظ ہے، یعنی جس طرح مسلمان کے حقوق ہے اسی طرح
اس بندے یعنی اس جو ہے کافر کے حقوق ہے، حالانکہ ہے کافر، ہے غیر مسلم، لیکن اس کو ذمی کہا جاتا ہے اور اس کے بالکل حقوق محفوظ ہیں۔ اس کے بعد دوسری ایک جماعت ہے غیر مسلموں کی، ان کو کہا جاتا ہے مستامن۔ مستامن کا مطلب یہ ہے تو کسی اور ملک کے، لیکن وہ آپ کے ملک میں کچھ ٹائم کے لیے رہ رہے ہیں اور امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، کوئی آپ کو جو ہے نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، یا وہ اپنی جگہ میں رہ رہے ہیں لیکن آپ سے انہوں نے امن طلب کیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کے ساتھ بھی آپ چھیڑ خانی نہیں کر سکتے۔ تیسرے قسم کی غیر مسلموں کی جماعت ہوتی ہے جن کا معاہد کہتے ہیں۔ معاہد کا مطلب جن کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے، آپ نے ان کے ساتھ پیس ایگریمنٹ کیا ہے، آپ نے ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ بھائی ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے اور آپ ہمیں کچھ نہیں کریں گے۔ جیسے ابھی کل کے سبق میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میثاق مدینہ یعنی مدینہ طیبہ میں جو امن کا معاہدہ کیا تھا، یہود کے ساتھ کیا، نصارہ کے ساتھ کیا اور مشرکین کے ساتھ کیا تھا، تو یہ سب معاہدے، ان کے ساتھ مسلمان کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، چاہے وہ ملک کے اندر کے لوگ ہوں یا ملک کے باہر کے لوگ ہوں۔ اس کے بعد چوتھی قسم ہوتی ہے غیر مسلموں کو، جن کو حربی کہا جاتا ہے۔ حربی کا مطلب جو ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار ہو، یعنی ہمیشہ ان کا کام یہی ہو کہ وہ مسلمانوں کے خلاف یہ لڑیں گے اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح جو ہے دنیا سے ختم کریں۔ تو اب ایسے لوگ جو ہے ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ لڑنا تو عین ایمان ہے، بہت ہی ضروری ہے، ورنہ جو ہے مسلمانوں کو ہی خطرہ ہے اور ایمان والوں کو ہی خطرہ ہے۔ اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان کی تعداد، تین قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو ہم غزوہ کہتے ہیں، ایک کو ہم سریہ کہتے ہیں اور ایک کو ہم بعث کہتے ہیں۔ غزوہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جنگ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، چاہے پھر وہاں لڑا گیا یا نہیں لڑا گیا، پھر بھی اس کو غزوہ کہا جائے گا، اس کی جماعت غزوات۔ دوسری چیز ہوتی ہے سریہ۔ سریہ کا مطلب ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جماعت بھیجی لڑنے کے لیے، چاہے پھر وہ جماعت جو ہے وہاں لڑی یا نہیں لڑی، تو اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری جماعت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بعث، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ کوئی جماعت بھیجی تو کبھی ان کا کام دعوتی کام ہوتا ہے اور کبھی کبھی ان کا کام جو ہے لڑنا بھی ہوتا ہے، تو اس کی جمع بعث آتی ہے اور سریہ کی جمع سرایہ آتی ہے۔ عام طور پر دو لفظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، غزوات اور سرایہ۔ تو غزوہ کا مطلب جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں، اور سریہ کا مطلب جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوئے۔ تو کل غزوات کتنے ہوئے؟ بعض روایت سے پتہ چلتی ہے کہ 27 غزوات ہوئے، بعض سے پتہ چلتا ہے 19 غزوات ہوئے، اور بعض سے پتہ چلتا ہے اس کے علاوہ کوئی تعداد ہے۔ اور اسی طرح سرایہ کے بارے میں جو ہے بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے 40 سرایہ ہوئے، بعض سے پتہ چلتا ہے 35، اور بعض سے 56 تک کی تعداد ہے۔ اب یہ تعداد میں اختلاف کیوں ہے؟ یاد رکھنا چاہیے، دیکھو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جماعت بھیجتے ہیں، مثال ابوا ایک جگہ ہے وہاں بھیجیں گے، اب وہ جماعت وہاں چلی گئی اور وہیں سے پھر ان کو لگا کہ ہمیں دوسری جگہ جانا چاہیے، پھر وہ وہاں سے کوچ کر کے دوسری جگہ جاتے ہیں، تو نکلے تو ایک ارادے سے، وہاں انہوں نے دو کیے، تو بہت سارے یعنی ہسٹورینز اس کو دو لکھتے ہیں اور بہت سارے اس کو ایک ہی لکھتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ تعداد میں اختلاف ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی جہادی مہم لے کے چلے گئے، کسی علاقے میں جانا تھا، وہاں سے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی جگہ چلے گئے، اب یہ دو جگہوں پہ جانا ہوا، اب ان دو جگہوں کو کچھ ہسٹورینز ایک لکھتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں نہیں، دو ہوئے، تو اس لیے یہ اختلاف ہے۔ اور یہاں پہ یاد رکھیں کہ غزوہ اور سریہ کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں سے گئے اور لڑا، نہیں، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی جماعت بھیجی یا خود تشریف لے گئے، پھر وہاں لڑا یا نہیں لڑا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر بھی اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعتیں بھیجی ہیں ان میں سب سے پہلی جماعت ہے وہ جس کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں بھیجا۔ چنانچہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی ہی ہجری کے اخیر میں، یعنی پہلی ہجری یعنی پہلا سال جو ہجرت کا تھا اسی میں، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے یعنی دوسری ہجرت کے دوسرے سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 مہاجرین کو، 30 مہاجر یعنی جو مکی صحابی تھے ان کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں ایک جگہ ہے سیف البحر، وہاں روانہ کیا اور فرمایا کہ قریش کے 300 سواروں کا قافلہ ابو جہل کے ساتھ آ رہا ہے شام سے، لہٰذا تمہیں جو ہے ان کا تعاقب کرنا، ان کا پیچھا کرنا ہے۔ اب یہ جماعت چلی گئی اور
یہ جب وہاں چلے گئے تو وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے بالکل جنگ کا سما ہو گیا، یعنی کفار بھی سامنے آ گئے اور مسلمان بھی سامنے آ گئے، اور کفار نے بھی صفیں باندھی اور مسلمانوں بھی صفیں باندھی، جس طرح پہلے زمانے میں ہوتا تھا۔ اب تو ویسا وار نہیں ہوتا ہے، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ سیدھے صفیں لگتی تھی، جس طرح نماز کی صفیں نا اس طرح صفیں لگتی تھی سامنے، اور پھر اسی طرح پیچھے پیچھے، بالکل اسی طرح اب صفیں بھی لگ گئی۔ تو بیچ میں ایک شخص آیا، مجدی بن عمر جوہنی، وہ آیا اور اس نے بیچ میں پڑھ کر وہ بیچ میں آیا اور اس نے جو بچاؤ کیا دونوں کے ساتھ، دونوں جماعتوں کے ساتھ اس نے جو ہے بات چیت کی، اور اس کے بعد جو ہے اس میں کوئی لڑائی وغیرہ نہیں ہوئی۔ ابو جہل اپنا قافلہ لے کر مکہ چلا گیا اور حضرت حمزہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد یا اسی زمانے میں یا اسی وقت، یعنی یہ بھی جماعت گئی ہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جماعت بھیجی ایک دوسری طرف، یا بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مہاجرین ہی کے 60 یا 80 سواروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رابغ، ایک جگہ ہے رابغ کی طرف بھیجا۔ اس میں بھی صرف اور صرف مکی لوگ تھے، یعنی مدینہ طیبہ کو کوئی بندہ اس میں نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو بھیجا، اور وہاں بھی قریش کے ہی لوگ تھے، ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا۔ اب جب وہاں چلے گئے وہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی، البتہ اس موقع پر یعنی اس جنگ میں ایک صحابی ہیں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، ان نے ایک تیر چلایا، اس میں صرف ایک تیر چلایا، اور اس کو اسلام کا پہلا تیر کہا جاتا ہے۔ یعنی اس تیر کو جو انہوں نے چلایا اسلام میں پہلا تیر ہے، جو حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ کے سریے میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے چلایا۔ تو وہاں جب پہنچے کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوئی، اور بغیر جنگ کے جو ہے یہ قافلہ بھی چلا گیا، اور وہ وہاں چلے گئے اور یہ ادھر واپس آ گئے۔ البتہ ہوا یہ کہ کفار کے ساتھ چونکہ کافر بھی ادھر سے آئے تھے لڑنے کے لیے، تو ان میں 2 شخص تھے، مقداد بن عمر اور عتبہ بن غزوان، یہ تھے مسلمان، لیکن یہ مکہ ہی میں رہنے لگے تھے کیونکہ یہ نہیں جا سکتے تھے، یہ بہت کمزور تھے۔ تو اب یہ قریشی کے ساتھ لڑنے کے لیے آ گئے، اور ارادہ یہ تھا وہاں پہنچ کے جو ہے ہم نکل جائیں گے، چونکہ وہاں ہجرت نہیں کر پاتے تھے، تو اس لیے جب ان کو موقع ملا تو یہ دونوں آ کے مسلمانوں سے ملے اور پھر اسی جماعت کے ساتھ واپس آ گئے۔ اس جماعت کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سریہ بھیجا، جس کو سعد ابن ابی وقاص کا سریہ، سعد ابن وقاص کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ کے مہینے میں 20 مہاجرین کے ساتھ ان کو بھیجا، اور ایک جگہ ہے جحفہ کے قریب خرار، وہاں بھیجا۔ اب یہ لوگ جو ہے دن میں چھپ جاتے تھے، رات کو چلتے تھے، پہنچتے پہنچتے یہ اس جگہ پہنچے جہاں پہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، لیکن وہ جماعت جو ہے پہلے ہی چلی گئی تھی، اس لیے کوئی جنگ کی نوبت نہیں آئی، کوئی لڑائی کی نوبت نہیں آئی، یہ واپس آ گئے۔ اب یہ 3 سریہ آپ دیکھیں، حضرت حمزہ کا سریہ، عبیدہ کا سریہ، اور یہ جو ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص کا، کوئی جنگ اس میں نہیں ہوئی، کوئی قتل نہیں ہوا، کسی کو مارا نہیں گیا، لیکن اس کو پھر بھی سریہ کہا جاتا ہے، ان میں کوئی چیز نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پہلا غزوہ جو لڑا گیا، غزوہ کا مطلب جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی، تو اس کے بعد پہلا غزوہ یہ سفر کے مہینے میں اور دوسری ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 60 مہاجرین کے ساتھ، اس میں بھی صرف مکی صحابہ تھے، یعنی مہاجر تھے، انصار اور یعنی مدینہ طیبہ کا کوئی اس میں نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے 60 مہاجرین کے ساتھ، اور قریش کا ایک قافلہ تھا ان پر حملہ کرنے کے لیے۔ ایک جگہ ہے ابوا، جہاں پہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا جہاں پہ انتقال ہو گیا تھا، اور وہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر ہے، تو وہاں کی طرف روانہ کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نکلے تھے، اس لیے سعد ابن عبادہ جو انصار کے جو ہے ذمہ داروں میں سے تھے، وہاں کے جو ہے بڑوں میں سے تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنا جانشین بنایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور ابوا پہنچے، لیکن ابوا پہنچے تو قریش کا قافلہ جا چکا تھا، لہٰذا کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ دوسری ایک جماعت تھی، دوسرا ایک قبیلہ تھا وہاں، بنو ضمرہ۔ یہ بنو ضمرہ جو تھا، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی۔ صلح کیا کر لی کہ بھئی مسلمانوں سے تم جنگ نہیں کرو گے، اور مسلمانوں کے خلاف کسی کی تم مدد نہیں کرو گے، اور مسلمانوں کو کبھی تم دھوکہ نہیں دو گے، اور مسلمانوں کو جب ضرورت ہوگی اس وقت مسلمانوں کی مدد کرو گے۔
تو یہ 4 ایگریمنٹ، یعنی یہ 4 باتیں، اس کا ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ اس غزوے کو غزوہ ابوا بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ ودان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ابوا اور ودان دونوں ایک جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ جو ہے پہنچے تھے، اور اس میں بھی کوئی قتل نہیں ہوا، کوئی قتال نہیں ہوا، کسی کو لڑنا وڑنا کچھ نہیں ہوا اس میں، لیکن اس کو بھی غزوہ کہا جاتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے ارادے سے نکلے، پھر وہاں لڑا نہیں لڑا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں بذر وحی معلوم ہوا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ مکہ جا رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کو لے کر قریش کے اس قافلے کو روکنے کے لیے یا ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے نکلے۔ تو ایک جگہ ہے بوات، تو بوات نامی جگہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور مدینہ طیبہ میں جو ہے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکی صحابی ہیں، ان کو جو ہے مدینہ منورہ میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے بوات، تو پتہ چلا کہ قریش نکل چکے ہیں، اس لیے اس میں بھی جنگ نہیں ہوئی، لیکن اس کو بھی غزوہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے میں سمجھا رہا ہوں، جب آپ پڑھیں گے پورے غزوات، تقریباً 55 سرایا اور 29 یا 27 غزوات جب آپ پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کل 5 یا 10 میں جو ہے جنگ کی نوبت آئی ہے۔ یعنی پورے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً اتنے جنگوں میں شرکت کی ہے 27 میں، اور جو جماعتیں بھیجی وہ 55 بھیجی ہے تقریباً، زیادہ سے زیادہ، لیکن ان تمام میں 208 یا 200 کچھ لوگ قتل ہوئے، مسلمان اور کفار دونوں کی طرف سے۔ یعنی بڑی تعجب کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جنگیں لڑی، اتنی جنگوں میں شرکت کی، لیکن مرے کتنے لوگ؟ آج کے زمانے میں دیکھو، آج کے زمانے کے جو ہے کیا کہتے ہیں ان کو، انسانیت نواز لوگ اور اپنے آپ کو سیولائزڈ کہنے والے لوگ، ایک بم کے ذریعے سے سینکڑوں لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، اور دنیا میں کسی کے کان کے نیچے جوں نہیں رینگتی، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب تک ہزاروں لوگ صرف اس 20 دن کی جنگ میں جو ہے مر گئے، اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی کسی ایک بندے کا بھی قتل نہیں کیا ہے، ایک بندے کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قتل نہیں ہوا ہے ڈائریکٹلی۔ صرف ایک بدبخت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک زخم دیا، اس زخم کی وجہ سے پھر وہ آگے جا کر مرا ہے۔ اور پوری جنگوں میں اتنی جنگیں جو ہوئے، اس میں صرف 208 یا 220 اسی کے آس پاس جو ہے لوگ قتل ہوئے، اس کے علاوہ کوئی قتل نہیں ہوا۔ اب پھر بھی لوگ کہتے جی ہم انسانیت نواز ہیں، اور نعوذ باللہ مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جنگوں کے ذریعے سے اسلام جو ہے نافذ کیا ہے۔ عجیب لوگ ہیں۔ بہرحال اس میں غزوہ بوات میں بھی کوئی جو ہے قتل و قتال کی نوبت نہیں آئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو ہے جمادی الاولیٰ 2 ہجری میں 200 مہاجرین کے ساتھ پھر قریش کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے جو ہے ارادہ فرمایا اور نکلے۔ تو ایک جگہ ہے عشیرہ، تو عشیرہ ایک جگہ ہے، اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ مدینہ منورہ میں اپنے جو رضاعی بھائی تھے ابو سلمہ بن عبد الاسد، جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قائم مقام، یعنی اپنا جانشین وہاں پہ جو ہے مقرر فرمایا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے 200 صحابہ کو لے کر نکلے۔ لیکن جب آپ پہنچے تو وہ چلے گئے تھے، اس لیے کوئی جو ہے جنگ کی نوبت لیکن اس کو بھی غزوہ عشیرہ کہا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، گرچہ اس میں جو ہے جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ وہیں سے اسی طرف میں ایک قبیلہ آباد تھا، بنو مدلج ان کو کہا جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے بنو مدلج کے ساتھ جی ایک ایگریمنٹ کیا، اور وہاں پہ بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ ایگریمنٹ ان کے ساتھ یہی کیا جیسا اوپر ان کے ساتھ کیا گیا تھا کہ تم جو ہے مسلمانوں سے نہیں لڑو گے، اور مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرو گے، اور مسلمانوں کو جب کبھی ضرورت ہوگی تو تم مسلمانوں کی جو ہے امداد کرو گے۔ تو اس طرح جو ہے یہ غزوہ یعنی غزوہ عشیرہ یہ بھی ہوا۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے، یا جس کو جو ہے نہیں بلکہ یہ غزوہ بدر اس کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ وہ غزوہ بدر نہیں ہے
جو غزوہ بدر کبرا، اس کو غزوہ بدر صغرا کہا جاتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عشیرہ سے واپس آ رہے تھے، صرف 10 روز تک آپ مدینہ میں قیام فرمایا آپ نے۔ اس کے بعد ایک شخص تھا قرز بن جابر فہری، اس نے مدینہ منورہ کی جو چراگاہ تھی، یعنی مدینہ منورہ میں جہاں لوگوں کے اونٹ جانور چرتے تھے، تو وہاں پہ اس نے جو ہے رات کو حملہ کیا اور لوگوں کے اونٹ اور بکریاں جو ہے اس نے لے لی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعاقب میں، یعنی اس کے جو ہے پیچھے ایک جماعت روانہ کی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ساتھ بھی نکلے تھے، اس وجہ سے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوان نامی جگہ پہ یا بدر نامی جگہ تک اس کے پیچھے چلے، لیکن وہ جا چکا تھا، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعاقب کیا اور اس کے پیچھے گئے اور پوری جماعت لے کر پیچھے گئے، اس لیے اس کو بھی غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کو بعض غزوہ بدر صغرا کہتے ہیں، یا غزوہ بدر اولا کہتے ہیں، یا غزوہ صفان کہتے ہیں۔ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، تو پیچھے مدینہ طیبہ میں زید بن حارثہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام بنایا تھا۔ اب دیکھیں، یہ قرز بن جابر فہری جو ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا مدینہ پر حملہ کیا تھا، پھر چلا گیا تھا، لیکن آگر جا کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر اسلام کی دولت عطا فرمائی، اس لیے یہ حضرت قرز بن جابر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ بہرحال آگے پھر ایک یہ ہو جاتی ہے، جس کو یعنی ایک اور دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرتے ہیں، جس کو سریہ عبداللہ بن جحش کہتے ہیں، سریہ عبداللہ بن جحش۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ صفوان سے یا بدر صغرا سے واپس آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش کو نخلہ، ایک جگہ ہے نخلہ کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ نخلہ جو ہے، یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے، اور بڑے حکمت عملی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے روانہ کیا۔ 11 بندے ان کے ساتھ تھے، اور وہ بھی مہاجرین تھے سارے کے سارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش جو ہے ان کو بھیجا، اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک جماعت بھیجنے والا ہوں، اور تم پر ایسے مرد کو میں امیر بناؤں گا جو تم میں سب سے زیادہ بھوک اور پیاس پر صبر کرنے والا ہوگا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش کو ہمارا امیر بنایا، اور یہ جو ہے اسلام میں پہلے امیر تھے، یعنی اس طرح کے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو روانہ کیا، تو ان کو ایک خط لکھ کے دیا اور فرمایا 2 دن تک جو ہے تم چلتے رہنا، جب 2 دن کے بعد کسی جگہ پہنچو گے تو تب جا کر یہ خط کھولنا، اور پھر جو اس میں لکھا ہو اس کے اوپر عمل کرنا، اور اپنے ساتھیوں کو مجبور نہیں کرنا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ہم چلتے رہے، 2 دن تک جب چلے تو آگے جا کر جو ہے جب 2 دن تک مکمل چلے تو ہم نے یہ کھولا، تو اس میں یہ لکھا تھا کہ تم برابر چلتے رہو یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے نخلہ، وہاں جا کر اترو اور قریش کا انتظار کرو، وہاں کی ان کی خبریں جو ہے ہم تک پہنچاؤ۔ تو جو ہی انہوں نے خط کھولا پڑھا، تو حضرت عبداللہ بن جحش نے کہا سمعنا واطعنا، یعنی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا بھی اور اس کی اطاعت بھی کی، اور تمام ساتھیوں سے کہا، اور یہ بھی کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حکم فرمایا ہے کہ کسی کو مجبور نہیں کرنا۔ تو سب ساتھیوں نے کہا نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جو ہے آمنا صدقنا کرتے ہیں، سمعنا واطعنا کرتے ہیں، اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق جو ہے اس کی طرف نخلہ کی طرف چلے جائیں گے۔ اب جب یہ نخلہ پہنچے تو ادھر سے جو ہے قریش کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا، اور اس کو وہیں سے نکلنا تھا، اور یہ جو ہے رجب المرجب، رجب اس کی آخری تاریخ تھی، اور آگے جو ہے شعبان تھا۔ اب انہوں نے جو ہے یعنی حضرت عبداللہ کی جو جماعت تھی، انہوں نے سوچا کہ شعبان ہو چکا ہے، اس لیے انہوں نے جو ہے ان کے اوپر حملہ کر دیا، حالانکہ تھا وہ رجب کا جو ہے آخری دن تھا۔ اب یہاں پہ یاد رکھیں کہ شروع اسلام میں 4 مہینوں میں قتال حرام تھا، شروع اسلام میں، اب نہیں ہے، وہ 4 مہینے تھے جو ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان میں آپ کسی سے لڑ نہیں سکتے، اور رجب، ان 4 مہینوں میں آپ کسی سے لڑ نہیں سکتے، ان کو اشہر حرم کہا جاتا تھا۔ تو ان 4 مہینوں میں پہلے زمانے میں قتال حرام تھا، البتہ پھر اس کے بعد اس کی اجازت دی گئی،
آگے آپ سنیں گے قرآن پاک نے خود بیان فرمایا ہے کہ ان میں لڑنا یہ کون سی بات ہے، اس سے بڑا تو کفر ہے۔ تو بہرحال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت وہاں گئی تھی تو انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے قتال کیا، اور جو ادھر قریش کا سردار تھا اس وقت عمر بن حضرمی، وہ جو ہے اس کو تیر لگا اور مر گیا۔ پہلا بندہ ہے جو مر گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذریعے سے۔ تقریباً ابھی تک 10 جنگیں ہو چکی ہے، تو 10ویں جنگ میں پہلا بندہ جو ہے، اس کے بعد جب یہ بندہ مرا تو باقی لوگ بھاگ گئے، اور ادھر تو انہوں نے جو ہے ان کا جو مال وغیرہ تھا اس کے اوپر قبضہ کیا، جس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ لیکن ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ اگر تم کفار کے ساتھ لڑتے ہو اور ان کے مال کے اوپر قبضہ کرتے ہو تو اس کو کیا کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے اپنے اجتہاد کے ذریعے سے اس کے 5 حصے کیے، اور 4 حصے جو ہے وہ مجاہدین میں جو ان کے ساتھ تھے ان میں تقسیم کیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا اور مدینہ طیبہ واپس آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے خبر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے رجب کی آخری تاریخ میں لڑا ہے، اور تب تک اشہر حرم تھا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ دیکھو آپ لوگ جو ہے مال غنیمت کو فی الحال یوں ہی رکھو، اس کو استعمال نہیں کرنا، اور جو قیدی ہیں ان کو بھی حفاظت کے ساتھ رکھو، تو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جہش فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا، بڑا نادم اور شرمندہ ہوا، اور یہود اور باقی جو ہے یہ چڑھانے لگے کہ دیکھو انہوں نے تو اب اشہر حرم میں بھی قتال کرنا شروع کیا۔ تو اس موقع پر سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوگی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اشہر حرم میں یعنی ان مہینوں میں آپ سے قتال کے بارے میں پوچھتے، آپ یہ فرمائیں بڑی بات ہے ان کے اندر قتال کرنا، لیکن اللہ کی راہ سے یعنی اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹانا اور اللہ کا انکار کرنا، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور وہاں کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا، یہ تو اس سے بھی بڑا کفر ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، یہ تو قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں، ان کو اجازت دی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے یہ مال غنیمت جیسا آپ نے تقسیم کیا ہے ویسا ہی تقسیم کیا جائے۔ البتہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ ان کے ساتھیوں نے سوچا بھائی ہم نے اتنی محنت کی ہے، پتہ نہیں ثواب ہمیں کچھ ملا یا نہیں، تو پھر اس کے بعد ایک اور آیت نازل ہوئی، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، کہ ہاں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے رحمت کی امید رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ہے۔ اب یہ جو جنگ ہے اس کو سریہ عبداللہ بن جہش کہا جاتا ہے، اس میں پہلی مال غنیمت جو ہے حاصل ہوئی ہے، اور پہلا بندہ عمر ابن حضرمی جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے مسلمانوں کی طرف سے، اور کچھ لوگ جو ہے قید کیے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جا کر ان کو فدیہ دے کر جو ہے چھوڑ دیا ہے۔ اب اس کے فوراً بعد پھر وہ غزوہ بدر کبریٰ ہوتی ہے، یعنی بڑی جو جنگ تھی جس کو غزوہ بدر عام طور پر کہا جاتا ہے، وہ جو ہے یہ چونکہ رمضان المبارک سے 1 مہینہ پہلے ہوئی، تو اس کے بعد رمضان المبارک میں جو ہے غزوہ بدر ہوتی ہے۔ چونکہ وہ بڑی تفصیلی ہے اس لیے انشاءاللہ کل کے سبق میں اس کا تذکرہ پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت طیبہ پڑھنے سننے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔